بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے متعلق ہے۔ بنیادی طور پر سنتوں کی دو اقسام ہیں، انفرادی سنتیں اور اجتماعی سنتیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے انفرادی سنتیں، جو کسی بھی مسلمان سے کہ ذاتی شخصیت سے ان کا تعلق ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی انسان کو اپنا نمونہ بناتا ہے، مثال بناتا ہے، کسی کے حرکات و سکنات، اس کے افکار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، جو کامل، مکمل اور ہر لحاظ سے جو ہے اکمل ذات ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دوسروں کے افکار، ان کے نظریات یا ان کی شکل و صورت اختیار کرنے کی بجائے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ حسنہ کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، المرء مع من احب، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر محبت رسول دلوں میں ہے، عشق رسول دلوں میں ہے، تو پھر قیامت کے دن ساتھ ہی پہلے مصطفیٰ کا ہوگا۔ اگر محبت غیروں سے ہے، غیروں کا طریقہ اپنایا جاتا ہے، ان کی سوچ افکار کو اپنی ذات پہ لاگو کیا جاتا ہے، تو جو حشر غیروں کا ہوگا وہی اپنانے والوں کا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دامن مصطفیٰ سے جڑ جائیں، سنت مصطفیٰ پہ عمل کریں، اور دین بھی بن جائے گا، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو انفرادی سنتیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک سنتیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے۔ ہاتھوں کو دھونا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہے ہاتھ ان کا پاک ہونا، ان کا صاف ہونا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے صاف ہونے سے، ہاتھ صاف بھی ہوں، جب تک پاک نہیں ہوں گے تب تک ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ لہٰذا جو ہے جب بھی کھانا کھایا جائے تو ہاتھ صاف اگرچہ ہوں لیکن انہیں پانی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ پھر ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے بعض اوقات لوگ تولیے کے ساتھ ہاتھ صاف کرتے ہیں، ایک ہی تولیہ ہے، گھر میں 10 افراد اسی سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے کہ جب کھانے کے لیے ہاتھ دھوئے جائیں تو پھر تولیے سے صاف نہ کیا جائے، تو صاف کیے بغیر اس کے ساتھ جب وہ کھانا کھایا جائے۔ اس کے بعد جو ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے۔ تو کھانا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لہٰذا جو ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کلو یمین کا، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بارکہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سنت یہ ہے کہ عبادت سے پہلے وضو کیا جائے۔ جہاں عبادت سے پہلے وضو کرنا شرط ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ کوئی عبادت وہ طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی، وضو کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے، قرآن کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، نوافل ادا نہیں کر سکتے۔
تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا تقبل صلوات بغیر طہور، فرمایا کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، ولا صدقۃ من غلول، فرمایا نہ حرام مال سے صدقہ خیرات جائز ہے، کہ نماز وہی قبول ہے جس سے پہلے طہارت و پاکیزگی ہو، صدقہ خیرات وہی قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں جو اس کے حالات سے دیا جائے۔ فرمان علی شان ہے انہو، فرمایا بے شک اللہ جو ہے وہ خود بھی پاک ہے، ویحب المتطہرین، اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی پاک ہے، پاکوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سنت یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا جائے، تو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرهم بالسواک مع کل صلاۃ، فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا، مسواک کا حکم دیتا۔ تو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اگلی سنت یہ ہے کہ پریشانی کے عالم میں نماز نفل ادا کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی پریشان ہوتے تو وضو فرماتے، اللہ کو حضور نوافل ادا کرتے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ فرمان رسول ہے کان الناس صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف آپ کو پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے، نماز اور صبر سے اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ لہٰذا جب بھی کوئی پریشانی آئے، مالی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، لہٰذا جو ہے تکلیف ہو، تو اللہ کے حضور نماز ادا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، یہ اللہ کے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ تو عید کے دن نماز عید کے لیے ایک راستے سے آنا اور نماز عید کے لیے دوسرے راستے سے جانا، یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر مناسب ہو تو آتے جاتے ہوئے راستوں کو تبدیل کرنا، اس نیت سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستہ تبدیل کرتے تھے، ہم نے عید کے لیے آنا بھی ہے، جانا بھی ہے۔ جب راستے تبدیل کریں گے اور نیت سنت کی ہوگی تو راستہ بھی تبدیل ہو جائے گا، ساتھ ساتھ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی ملے گا۔ اس طرح جو ہے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام کے تمام ایام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن بعض ایام سے افضل ہیں۔ وہ ایام جن ایام میں پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ان ایام میں روزہ رکھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان میں سے ایک یوم وہ جمعرات کا ہے، دوسرا یوم جو ہے وہ پیر کا ہے۔ تو روزہ رکھنا جمعرات اور پیر کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس طرح جو ہے جب بھی کھانا کھایا جائے تو کھانا بیٹھ کے کھایا جائے، تو بیٹھ کے کھانا کھانا اللہ کے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے یہاں آج یہ رواج چل گیا ہے کہ شادی حالوں میں جب بھی کوئی شادی کی تقریب ہوتی ہے تو وہاں پہ بطور فیشن کھڑے ہو کے کھانا کھایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایسا فیشن نہ کیا جائے جس سے سنت مصطفیٰ کی خلاف ورزی ہو۔ اگر ایسا فیشن کیا جائے گا کہ سب لوگ مہمان کھڑے ہو کے کھانا کھائیں گے، جو میزبان ہے تو میزبان کو جو ہے وہ گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا جو ہے میزبان کو چاہیے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے انتظام کرے۔ جب تمام لوگ کھانا بیٹھ کے کھائیں گے اس نیت سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، تو ہر آنے والے مہمان کو بھی ثواب ملے گا، ہر مہمان کا ثواب میزبان کو بھی ملے گا۔ لہٰذا ہمیں سنت کا خیال رکھنا چاہیے، اور کسی چیز سے سہارا لیے بغیر کھانا کھانا چاہیے، سنت مبارکہ ہے۔ بعض حضرات تکی کا سہارا لے لیتے ہیں، اس طرح کسی کا سہارا لے لیتے ہیں، دیوار کا سہارا لے لیتے ہیں، تو لیٹ کے کھانا اور سہارا لے کے کھانا یہ سنت کے خلاف ہے۔
سہارے کے بغیر کھانا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوا والعسل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھاتے یا کوئی شہد کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد کھجور کھا لینا، کھانے کے بعد سیب کھا لینا، کھانے کے بعد جو ہے تھوڑا سا گول کھا لینا، کوئی بھی میٹھی چیز کھانا اس نیت سے کہ اللہ کے محبوب کھایا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے، اس سنت کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح جو ہے جب بھی پانی پیا جائے تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور پانی کو 3 سانسوں میں پیا جائے، سانس جو ہے وہ پانی میں گلاس میں نہ لیا جائے بلکہ ایک طرف لیا جائے، تو پانی کو 3 سانسوں میں پینا یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور کپڑے جو ہیں اسلام میں کوئی مقرر نہیں ہے، اسلام میں کوئی لباس جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے خوبصورت لباس پہنیں، تاہم جو ہے ایسا لباس پہنے جس میں جسم کی حرکات و سکنات نظر نہ آئے، کھلا لباس ہونا چاہیے۔ کھلا لباس پہننا سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر ٹخنوں کو خالی رکھنا، شلوار یا تہہ بند کا ٹخنوں سے اوپر ہونا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اس طرح جو ہے سلام کرنا سنت مبارکہ ہے ہر اس شخص کو جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو اسے سلام کرنا سنت مبارکہ ہے، اور جواب دینا واجب ہے۔ لہٰذا جب ہم کسی مسلمان بھائی سے ملیں، ہم اسے پہچانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں، جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، تو ہمیں جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے میرے صحابہ، تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ فرمایا جب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہیں جو ہے وہ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا۔ عرض کی حضور ایسا عمل تو ہونا چاہیے، تو فرمایا افشوا السلام، فرمایا سلام کو رواج دو، فرمایا سلام سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، عداوتیں ختم ہوتی ہیں، بغض ختم ہوتا ہے۔ فرمایا سلام لینے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، مودت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، فرمایا جو ایک دوسرے کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہیں، جنت کا سبب بنتی ہے۔ لہذا سلام لینا سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد آج کی گفتگو کا آخری سنت جو ہے وہ یہ ہے، کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی سنت ہے، مسکرا کے ملنا بھی سنت ہے۔ بعض حضرات ہر وقت چہرے پہ غصہ ان کے ہوتا ہے، جب بھی دیکھیں اور چہرے پہ 12 بجی ہوتی ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، چہرے کے اوپر جو ہے ہنسی ہونی چاہیے، اور چہرہ جو ہے اس کے اوپر غصہ کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب دیکھے تو ہر دیکھنے والا آپ سے سلام کرنے کی، ملنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضور کو میں جب بھی دیکھتا تھا حضور مسکراتے تھے۔ یہی وجہ ہے اپنے تو اپنے بیگانے بھی جب دربار مصطفیٰ میں آتے تھے، اللہ کے محبوب کے چہرہ انور کی زیارت کرتے تھے اور چہرہ مصطفیٰ پہ تبسم دیکھتے تھے، بیگانے بھی اپنے بن جاتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں تو ہمیں مسکراہٹ لانی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس مسلمان بھائی کو آ کر جو ہے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مسکرانا چاہیے، ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل ہماری حاضر قبول فرمائے اور ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سنتوں پہ خود بھی عمل کریں اور ساتھ دوسروں کو بھی سنتوں پہ عمل کرنے کی تلقین کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔